ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو۔ آپ کہاں ہم کہا یا رسول اللہ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں، ہم زمین کی طرح ہے آپ آسمان کی طرح، لیکن فوراً اس سے رجوع کیا اور اس پہ قائم نہیں رہے، رجوع کیا کہتے ہیں کیا یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ آپ آسمان کی طرح ہو؟ نہیں نہیں نہیں، ارے آسمان کی اوقات کیا ہے؟ آسمان کی اوقات کیا؟ ارے آسمان کی اوقات کیا ہے؟ آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، ارے سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا، اس کی اوقات کیا ہے؟ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، یہ میں نے کیا کہہ دیا آپ آسمان کی طرح؟ نہیں نہیں، منزہ مثل سے برتر، آپ ہر مثال سے بڑھ کر، منزہ مثل سے بڑھتر، زہر وہم و گماں تم ہو، گمان کے بھی باہر تم۔ ارے میرا گمان کہ عرش کا گمان وہاں تک نہیں جاتا، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ جس کی وسعتوں کو جبریل نہ پا سکے میرا گمان پا سکے، ارے جہاں جبریل کا گمان کام نہ کرے، میرے امام کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، اور کہتے گنچے جو چٹکے تھے ماؤہا دنا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماؤہا دنا کے باغ میں، اور بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں، نبی نے خدا سے جو باتیں کی تھی اس کی خوشبو تک بھی جبریل نہ پہنچ سکا، ارے جس کی باتوں کی خوشبو تک جبریل نہ پہنچ سکے اس تک ہمارا گمان کیا کام کر سکتا ہے؟ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد۔ اللہ اکبر، توجہ فرما، کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر، زہر وہم و گما تم۔ اور اب بڑی بات کرتے ہیں، میں بھولا، یہ شعر تڑ پاتا ہے، میں بھولا آپ کی رفت سے نسبت ہی ہمیں کیا، میں بھولا یا رسول اللہ، میں بھولا میں آپ سے نسبت رکھوں گا، میری اوقات ہے، میں بھولا آپ کی نسبت سے، آپ کی رفعت سے، بلندی سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت، صرف کہنے کی بات ہے بس، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، ارے کہاں ہم ہے کہاں تم، کوئی نسبت ہے؟ آسمان زمین میں کوئی نسبت نہیں ہے، اتنی بڑی ہستی، بس یہ تو ان کا کرم ہے کہ انہوں نے اپنا بنا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں میرے امتی کو بخش دے، حضور کا کون ہے؟ ایک روایت پڑھ، وہ جو پڑھنا چاہتا تھا، حالانکہ ٹائم پورا، آپ تھک تو نہیں گئے، تھوڑا پڑھوں ایک روایت، حضور کا کون ہے پڑھوں؟ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر، نہیں سننا چاہتے ہیں، ان کا دماغ حاضر ہے، جان رہا ہوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ اٹھا دے ہاتھ، زبردستی نہیں ہے، جو نہیں سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ ذرا اٹھا دے، تو ذرا عاشقوں کی طرح بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ النبی جلمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے بہت پسند ہے یہ روایت، کئی کتابوں میں لکھی ہے، اس کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں بہنوں کی بھی۔ تو حضور کا ہے کون؟ نمبر ایک، جو حضور کو دل سے چاہے، جو حضور کو بولیں، حضور کو، بس بات ختم ہوتی ہے، حضور کو مل کے بولیں، حضور کو، جو ان کے نام پہ نہ بولے گا وہ چاہے گا کیسے؟ جو حضور کو۔ نمبر دو، حضور جو کہہ دے اس پر عمل کرے۔ نمبر تین، حضور کا جو دشمن ہو، تکلیف پہنچانے والا، اس کو چھوڑ دے۔ بس تین ہی پہ اکتفا کرتا ہوں، فہرست ابھی اور بچی ہوئی ہے، زیادہ پڑھوں گا تو کہیں اٹھ کے بھاگ نہ جاؤ کہ کس کو بلایا تھا سید نے بہت پریشان کر دیا، نہیں، تین باتیں کہہ دی۔ اب ذرا سنیے، حضور کے ہونا، دل سے چاہتے ہو ان کو، ایک دل میں کرکٹر بھی ہے اور ایک ہی دل میں سید الانبیاء بھی ہے، سچ کہنا،
مکر کر رہے ہو یا عشق کر رہے ہو، معذرت کے ساتھ، جس دل میں زنا کی محبت بھی ہو اور نبی کی محبت بھی ہو، یکجا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی ایک ٹیبل پہ دو مولوی نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی دل میں زنا بھی بٹھا رکھا ہے۔ اور آمینہ کے لال کو کیا، جس دل میں زنا کا پیار ہوگا اس دل میں حضور ہوں گے؟ جسے نماز کے لیے فرصت نہیں اس دل میں حضور ہوں گے؟ میں آپ کو ذلیل کرنے نہیں، آپ مجھ سے بہت بڑے عاشق رسول، میں تو بہت نیچے درجے کا۔ عشق رسول کی اگر فہرست بنے گی تو شاید سب سے آخری میں میرا نام ہوگا، اور بھی اگر آخری میں نام ہو تو میری معراج ہے، ورنہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ یہ بات میں عاجزی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، حقیقت کی۔ میں تنہائی میں کئی بار یہ بات سوچتا ہوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کیا تو عاشق ہے تو نہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نہ کہنا کفر ہو سکتا ہے، اور ہاں کہوں تو مجھے لگتا ہے کہیں جھوٹ نہ ہو جائے۔ ہم لوگ عاشق ہوں گے؟ عاشق لوگ کون تھے ذرا سنیں، حضور کے کون تھے؟ ہمارے دل میں تو کون کون بسا، یہ کرکٹر، وہ ہیرو، وہ نچنیا، یہ سود کی محبت، رشوت کی محبت، حرام مال کی محبت۔ اب تو استغفر اللہ، اتنی غفلت ہو گئی مسلمانوں سے کہ اپنی سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اپنی بھابیوں کو بھی پاپ کی نظر۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو رونے کا مقام ہے۔ ہم نے کئی ہندوستان کے شہروں میں گئے تو یہ مقدمہ سامنے آیا کہ سسر نے بہو پر گندا ہاتھ ڈالا۔ میں نے کہا اس سے پہلے موت کیوں نہ گئی اس ظالم کو؟ یہ حالات ہیں۔ ارے جس کے دل میں عشق ہوگا وہ یہ سب کام کرے گا؟ بتاؤ، عشق تو بہت پوتر ہوتا ہے، عشق بہت پوتر ہوتا ہے۔ ندیوں کی پوترتا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دریائے عشق وہ ہوتا ہے۔ آسمانوں کی پوترتا اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، عشق اس پوترتا کا نام ہے۔ یہاں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، لیکن میں نہیں کہوں گا ٹائم کی قلت کی وجہ سے، کبھی کہیں کہوں گا، لیکن یہ بات پوری کر دوں۔ ایک جوان تھا، اس جوان کو حضور سے عشق ہو گیا، عشق ہوا۔ اللہ کرے آپ کو بھی، ہمیں بھی ہو جائے۔ کچھ زندگی میں بنو نہ بنو، عاشق ضرور بننا، اس لیے کہ عشق کا مقام بہت بلند ہے۔ جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا ہے وہاں عاشق پہنچتا ہے۔ ہاں، ایک عاشق نے ایک عاشق کے سر پہ اپنی چادر ڈال دی تو خسرو کو ایک لمحے میں لامکاں کی سیر کرا دی، اور جب چادر ہٹی تو پوچھا خسرو کیا دیکھا؟ تو خسرو کہنے لگے نمی دانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم بہر سورک سے بسم البود، شب جائے کہ من بودم پری پے کر نگارے سر و قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم رقیبہ گوش پر آواز اودر ناز من ترسا سخن گفتن چے مشکل بود، شب جائے کہ من بودم، اور منزل کیا تھی، مقام کیا تھا، کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی؟ کہتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ عاشق تو لامکاں کی سیر، کہ وہ کیسا عاشق ہے جو محلے کی مسجد کی سیر کے لیے نہیں جا سکتا، وہ لامکاں کی سیر کے لیے کیا جا سکتا؟ عاشق تو ایک قدم میں کہاں پہنچتا ہے، کہاں پہنچتا ہے۔ غریب نواز نے اپنے ملفوظات میں جو بیان کیا ہے حیران ہو جاؤ، اس کے متحمل نہیں ہوں، وہ نہیں بولتا، لیکن اتنا ضرور اللہ کرے عشق ہو جائے۔ اور عشق کیسے ہوگا وہ طریقہ بتا دیتا، کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، نعتیں سنا کرو، اور تلاوت قرآن کیا کرو، حضور کی سنت پہ عمل کیا کرو، سنتوں پر، اور پھر دعا کیا کرو رات کے آخری حصے میں تیرے محبوب عشق دے دے، عشق میں رونے والی آنکھیں، مل جائے گا عشق۔ اور جس دن عشق ملے گا، دنیا تمہارے پیچھے نہ بھاگے تو پھر کہنا، دنیا تمہارے قدموں میں نہ آئے تو پھر کہنا، وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں سر نہ رکھے تو پھر، واللہ میں کوئی آپ کو ہوائی فائرنگ نہیں کر کے دکھا رہا ہوں، واللہ العظیم کہتا، خدا کی عزت کی قسم، جو ان کے عاشق ہوئے ہیں وقت کے امام ہو گئے، تاجدار ہو گئے، لوگوں نے غلامی کی، زمانے نے غلامی کی۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، جس دن عشق سچا ہوتا ہے، آدمی اکیلے رہتا ہے تو لگتا ہے کہ محبوب ساتھ ساتھ ہے،
आशिक रोता है तो लगता है कि महबूब अपनी आस्तीन से आंसू पोंछ रहा है। आशिक बेचैन होता है तो लगता है कोई सर पे तसल्ली का हाथ रख रहा है। आशिक तड़पता है तो लगता है कि महबूब दिल पे तसल्ली का हाथ रखता है। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो। अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये सब माल हमारे पास मौजूद है। दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। आशिक अकेले बैठ कर के क्या अंजुमन में शरीक होता है वो तो वही जानता है। फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे तेरे सर हो अजल आई हो। और ऐ जाने जहाँ तू भी तमाशाई हो, आज जो है किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। अल्लाह वो इश्क करके दे। सबके लिए रोया है, उनके लिए कभी रोने के लिए टाइम निकालो। सबके लिए जागे हो, उनके लिए जाग के देखो। सबके लिए रिश्ते तोड़े हैं, कभी उनके लिए भी कोई रिश्ता तोड़ के देखो। सबके लिए किसी को छोड़ा है, कभी उनके लिए भी गुनाहों को छोड़ के देखो। खुदा की इज्जत की कसम, जीने का मजा आएगा, जीने का लुत्फ न मिले, जिंदगी का भरपूर इंजॉय नसीब न हो, मैं गुलामी लिखने तैयार हूँ। आप अगर चाहें, बड़ी बात कर रहा हूँ, अल्लाह के वली के आस्ताने। मुझे इतनी देर तक ऐसे बैठना तकलीफ होती है, लेकिन सिर्फ वली के आस्ताने के अदब में मैं पैर लटका के नहीं बैठता हूँ, क्योंकि सामने लेटा हुआ बड़ा आदमी है। लेकिन इतने बड़े वली के आस्ताने पे कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ इश्क की बात, वो करके देखो। अगर कामयाबी ना मिले तो मेरी ज़बान काट लेना, और अगर इस पर तुम्हें इख्तियार नहीं हो तो तुम मेरा दामन पकड़ लेना, जब चाहो पकड़। लेकिन इश्क करके देखो, ये रस्मी वाला नहीं, हकीकत वाला इश्क करके। एक बात बताऊं, जुलेखा ने यूसुफ से इश्क सच्चा किया था। तवज्जो, एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता। जुलेखा ने यूसुफ से सच्चा इश्क किया था। इश्क यूसुफ करने से पहले जुलेखा मुशरिक थी। तवज्जो, जुमले पे तवज्जो। इश्क यूसुफ से पहले जुलेखा मुशरिक थी, बुत की पूजा करती थी। उसका एक बुत था, सोने का उसने बना के रखा था, बादशाह की बीवी थी, सोने का बुत बना के रखा था। लेकिन जब यूसुफ से इश्क हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।